الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. فرمان آخری نبی رسول ہاشمی مکہ مدنی سلطان عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 10 بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 بار درود پاک پڑھا تو اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. بچاوے تم کو جو دوزخ سے، ایسے محسن پر صدا سلام کہو، عمر بھر درود پڑھو، بس گناہوں کی شامت میں مارے پھرتے ہو، خدا کی تم پہ ہو رحمت اگر درود پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اے عاشقان رسول، اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے. آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. نیت کیجئے رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا، بعد اب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے اسلامی بھائیو، حدیث پاک کی مشہور کتاب بخاری شریف میں ایک بہت پیاری روایت ہے. میں وہ روایت ذرا وضاحت کے ساتھ آپ کو سناتا ہوں. حضرت معرور بن سوید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کا شرف نصیب ہوا. آپ کے ساتھ آپ کا غلام بھی تھا. انداز یہ تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نیچے کم لباس، قیمت والا لباس پہن رکھا تھا اور اوپر ایک قیمتی چادر اوڑھ رکھی تھی. بالکل ایسا ہی لباس آپ کے غلام کا بھی تھا. اس نے بھی نیچے کم قیمت والا لباس پہن رکھا تھا اور اوپر قیمتی چادر اوڑھ رکھی تھی. یہ نرالا انداز دیکھ کر میں نے عرض کیا اے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ دونوں قیمتی چادروں سے اپنا بہترین لباس سلواتے اور کم قیمت والا جو لباس ہے وہ غلام کو پہنا دیتے. یوں آپ کا بہترین لباس بھی بن جاتا اور آقا اور غلام کے درمیان فرق بھی رہ جاتا. یہ سوال سن کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماضی کی ایک یاد سنائی، یعنی وہ زمانہ جبکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ابھی نبیوں کے سلطان رحمت ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب و اخلاق سیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آداب و اخلاق سیکھا کرتے تھے. آپ نے ان دنوں کی بات بتائی، فرمایا کہ ایک شخص تھا، ایک مرتبہ میری اس کے ساتھ کچھ بحث ہو گئی تو میں نے اسے کہہ دیا کہ اے کالی ماں کے بیٹے، یعنی اس کی ماں تھی ہی کالے رنگ کی، تو میں نے اسے یہ طعنہ دے دیا. یہ بات جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، یعنی اے ابو ذر تمہارے اندر ابھی زمانہ جاہلیت والا اثر باقی ہے. مزید فرمایا یہ جو تمہارے خادم یا غلام ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں،
اللہ پاک نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا، پس جس کا کوئی بھائی اس کے ماتحت ہو اسے چاہیے کہ جو خود کھاتا ہے وہی ماتحت کو بھی کھلائے، اور جو خود پہنتا ہے وہی ماتحت کو بھی پہنائے، کیونکہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے، اس لیے میں نے اپنے غلام کو وہی لباس پہنایا ہے جو خود پہن رکھا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ صحابی رسول جن کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ بحث وغیرہ ہو گئی تھی، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمائی اور بتایا کہ اے ابو ذر تم نے اسلام بھی قبول کر لیا، اسلام کا نور تمہارے اندر رچ بس بھی گیا، اسلامی اخلاق و آداب سے تم آراستہ بھی ہو گئے، مگر زمانہ جاہلیت والی ایک خصلت کا اثر ابھی تک باقی ہے، تو فوراً آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے، اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیا اور کہا کہ اے بلال جب تک آپ اپنا پاؤں میرے منہ پر نہیں رکھیں گے میں زمین سے چہرہ نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ اللہ، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کا شوق دیکھیے، جذبہ دیکھیے، وہ ایک کمی جو محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی، اس کمی کو دور کرنے کا جذبہ دیکھیے، کیسا نرالا انداز ہے، کیسا جذبہ ہے، کس حد تک عاجزی اختیار فرما رہے ہیں۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہیں، آپ یہ بات کیسے گوارا کر سکتے تھے، چنانچہ آپ نے پاؤں نہ رکھا، آخر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردستی ان کا پاؤں اپنے چہرے پر لگا لیا۔ اللہ قرآن کے آئینے میں ہستی کے کریم تا حد نظر پھیلے ہیں انمول خزینے، ہیں مثل ستاروں کے میری بزم کے ساتھی، اصحاب کے بارے میں یہ فرمایا نبی نے، ہیں آپ کے ہاتھوں ہی سے تراشے ہوئے ہیرے، اسلام کے دامن میں یہ تابندہ نگینے، بے ان کی محبت کے سفر صرف تھکن ہے، منزل کوئی پائے گا نہ پائی ہے کسی نے۔ آئیے ہم کچھ نعرے بھی لگاتے ہیں، ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی والدین نبی، ہر زوجائے نبی جنتی 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 جنتی۔ پیارے اسلامی بھائی، یکم مئی دنیا بھر میں مزدور ڈے، لیبر ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ عالمی سطح پر ڈسکس ہونے کے والے وہ بڑے بڑے مسائل جن کا کوئی مستقل حل، پراپر سولوشن اب تک دنیا نہیں نکال سکی، ان میں ایک بڑا اہم مسئلہ مزدوروں کے حقوق کا بھی ہے۔ صدیاں گزر گئیں، بڑے بڑے فلاسفر آئے، بڑے بڑے عقل مندوں نے مغز ماریاں کی، احتجاج ہوئے، انقلاب ہوئے، بڑے بڑے نظریات پیش کیے گئے، مگر مزدور جتنے کل مجبور تھے آج بھی اتنے ہی مجبور نظر آتے ہیں۔ وہ مزدور جس کی محنت کے نتیجے میں پوری قوم پلتی ہے، اس کا اپنا چولہا ٹھنڈا رہ جاتا ہے۔ وہ مزدور کہ جس کے بہائے گئے پسینے کی بدولت سرمایہ دار امیر سے امیر بنتا چلا جاتا ہے، وہ مزدور بیچارہ غربت کی چکی میں پس پس کر دم توڑ جاتا ہے۔ ارے وہ مزدور کہ جس کی محنتوں کے دم پر معاشرہ ترقی کرتا ہے، یہی معاشرہ اس مزدور کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ آج بھی دنیا بھر میں جبری مشقت یعنی مزدور کی اجرت نہ دینے، دھونس جما کر مزدوروں سے محنت کروانے اور اجرت دبا جانے کی کیسز کی تعداد ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں میں۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ شہر میں مزدور جیسا در بدر کوئی نہیں، جس نے سب کے گھر بنائے اس کا اپنا کوئی گھر نہیں۔ اللہ اکبر، یہ حقیقت ہے۔ آپ شہروں میں نکلیں، آپ کو بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی بلڈنگیں نظر آئیں گی، بڑے بڑے بنگلے نظر آئیں گے، کوٹھیاں دکھائی دیں گی۔ ان بڑی بڑی عمارتوں کو بنانے کے لیے جنہوں نے اپنا پسینہ بہایا، جنہوں نے کندھوں پر اینٹیں اٹھائی، کپڑوں کو مٹی اور گارے سے آلودہ کیا، ان کے محلوں میں چلے جائیں تو چھوٹے چھوٹے گھر، بلکتے بچے، ٹھنڈے پڑے ہوئے چولہے نظر آئیں گے۔ کسی نے بڑی سادگی کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ تو تو خالق ہے، تجھ سے کیا پردہ، تو تو خالق ہے، تجھ سے کیا پردہ، کل سے بچوں نے کچھ نہیں کھایا۔ پیارے اسلامی، یہ حقیقت ہے۔ ہاں، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی محنت کشوں کے ایسے حالات ہیں، واقعی ہیں۔ ہمیں اپنے شہروں میں، گلی محلوں میں ہزاروں سفید پوش مل جائیں گے جو دن بھر محنت کرتے ہیں اور روکی سوکھی کھا کر گزارا کر لیتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اسلام ایک کامل و اکمل دین ہے۔
بڑے بڑے فلاسفر صدیوں کی سوچ بچار کے باوجود بھی جو نہ کر سکے، الحمدللہ دین اسلام نے آج سے 14.5 صدیوں پہلے ہی مزدوروں، اجیروں اور محنت کشوں کے حقوق بتا دیے تھے۔ الحمدللہ ہم نے ابھی بخاری شریف کے حوالے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا، اس میں ایک غلام کا ذکر ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، مزدور اور ہوتا ہے اور غلام اور ہوتا ہے۔ ہاں، مزدور اور ہوتا ہے، غلام اور ہوتا ہے۔ مزدور اور غلام میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مزدور ایک آزاد انسان ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں بلکہ جتنی دیر اس نے کام کرنا ہے اپنے اتنے وقت کو فروخت کرتا ہے، بدلے میں اجرت لیتا ہے۔ جب اس کے کام کا وقت ختم ہو جاتا ہے اب وہ آزاد ہے، اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتا ہے۔ مگر پہلے دور میں جو غلام ہوتے تھے انہیں باقاعدہ رقم دے کر بازار سے خریدا جاتا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں غلام کا ذکر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ جو تمہارے غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ پاک نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا۔ بس جس کا کوئی بھائی اس کے ماتحت ہو اسے چاہیے کہ جو خود کھاتا ہے وہی ماتحت کو کھلائے، اور جو خود پہنتا ہے وہی اپنے ماتحت کو بھی پہنایا کرے۔ اللہ اکبر۔ غلاموں کے حقوق سے متعلق یہ وہ جملے ہیں جو شاید کسی نے سوچے تک نہیں ہوں۔ بڑے بڑے فلاسفر کے ذہنوں میں ان کے خیال میں تک نہیں گزرا ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں اور خادموں کے متعلق ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے جو بھائی ہیں تمہارے ماتحت ہیں، انہیں کسی طرح اپنے سے کمتر نہ سمجھنا۔ کوئی آقا ہے یا غلام، سیٹھ ہے یا نوکر، کیونکہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا، لہٰذا سب بھائی ہیں۔ لہٰذا اپنے غلام، اپنے نوکر، اپنے ملازم کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرو کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ انہیں بھی وہی کھانے کے لیے دو نا کہ جو خود کھاتے ہو، انہیں بھی پہننے کے لیے وہی کچھ دو کہ جو تم خود پہنتے ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ بات صرف کہنے کی حد تک نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آپ کے پاس 4 کپڑے تھے، 2 قیمتی 2 کم قیمت والے۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ 2 قیمتی کپڑوں سے آپ اپنا لباس بنواتے، اپنا لباس سلواتے، استعمال فرماتے، غلام کو کم قیمت والے کپڑے دے دیتے، مگر آپ نے اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا۔ ایک قیمتی کپڑا خود پہنا اور دوسرا غلام کو پہنا دیا۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔ یہ اسلام ہے جو ہمیں مساوات، ایکوالٹی، برابری اور انصاف کا درس دیتا ہے۔ یہ اسلام ہے جو ہر طبقے، ہر کلاس کے لوگوں کو اس کے لائق حقوق عطا کرتا ہے۔ یہ اسلام ہے کہ جو ہر ایک کو سر اٹھا کر جینا سکھاتا ہے۔ اسلامی تاریخ کا یہ سنہری واقعہ شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ فتح مکہ کا موقع تھا۔ وہ شہر یہاں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے۔ وہ گلیاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثاروں یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، وہ گھر، وہ محلے کہ جہاں مسلمانوں کا جینا دشوار ہو گیا تھا، 9 ہجری یعنی ہجرت مدینہ سے 9 سال بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان گلیوں، ان محلوں، اس شہر مکہ میں فاتح بن کر تشریف لے لائے۔ اس پاکیزہ شہر کو کفر و شرک کی گندگی سے پاک کر دیا گیا۔ کعبہ مبارک جسے زمانہ جاہلیت میں شرک سے آلودہ کر دیا گیا تھا، ایک بار پھر اسے مرکز توحید بنا دیا گیا۔ اس موقع پر مکہ کے بڑے بڑے سردار موجود تھے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کون بلال کہ جنہیں غیر مسلموں نے غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، کون بلال کہ جن کو مکہ پاک میں ستایا گیا تھا، کون بلال کہ جنہیں تپتی ریت پر لٹا کر اوپر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے تھے، ارے وہ بلال کہ جن پر مکے کی گلیوں میں پتھر برسائے جاتے تھے، وہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اے بلال آج کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان کر۔ خیر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی چھت پر چڑھے، اذان پڑھنا شروع کی۔ مکے کے بڑے بڑے سردار یہ عجیب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے ذہنوں میں خیال بڑھ رہے تھے کہ کل کا غلام آج کعبے کی چھت پر اذان دے رہا ہے،
یہ سعادت تو کسی اونچے رتبے والے کو ملنی چاہیے تھی، ان کے ذہنوں میں یہ وسوسے آ ہی رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاصل ہو گئے۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ اتری، اللہ پاک نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ گویا یہ سمجھایا گیا کہ اے لوگو، اسلام میں عزتوں کا معیار نہ آقا ہونے پر ہے، نہ غلام ہونے پر ہے، نہ سیٹ ہونے پر ہے، نہ نوکر ہونے پر ہے۔ عزتوں کا معیار نہ عہدے پر ہے، نہ منصب پر ہے، نہ نام و نسب پر ہے، نہ مال و دولت پر ہے، نہ ظاہری اسٹیٹس پر ہے۔ اللہ پاک کے ہاں عزت کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ جو صاحب تقویٰ ہے وہ عزت والا ہے، جو صاحب تقویٰ نہیں ہے وہ بظاہر چاہے کتنا ہی بڑے رتبے والا ہو، اللہ پاک کے ہاں عزت والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ یار، یہ ہے اسلام کا حسن، یہ اسلام کا حسن، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ آپ کو یہ بات سن کر بڑی حیرانی ہوگی کہ ارسطو، جسے انگلش والے ارسطوٹل کہتے ہیں، یہ یونانی فلسفے کا بانی ہے، یعنی آج کی یہ جو سائنس ہے اس کی ابتدا ارسطو نے کی تھی۔ بعض لوگ اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام نے اپنی تعلیمات یونانی فلسفے سے چرائی ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ذرا اس ارسطو کا عجیب و غریب نظریہ سنیے۔ ارسطو غلام اور مزدور کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ ایک آلہ ہے۔ غلام مزدور کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ ایک آلہ ہے جس میں جان ہے، یعنی غلام مزدور محنت کش لوگ ارسطو کے نزدیک سے صرف ایک مشین ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ انسان کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قربان جائیے اسلام جب غلاموں مزدوروں کے حقوق بیان کرتا ہے تو سب سے پہلی بات ہی یہ کرتا ہے کہ غلام ہو یا آقا ہو، سیٹ ہو یا نوکر، مزدور ہو یا سرمایہ دار، انسان ہونے کی حیثیت میں دونوں برابر ہی ہیں۔ الحمدللہ یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی۔ مگر افسوس آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ غیر مسلم رویہ پروان چل رہا ہے۔ لوگ مزدوروں کو، محنت کشوں کو، غریبوں کو کم سمجھنے لگ گئے ہیں، انہیں حقارت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے ہیں۔ بعض دفعہ اوباش قسم کے نوجوان ان پر جملے کستے ہیں، ان کے کپڑوں کے متعلق، ان کے لائف اسٹائل کے متعلق ان کو تانے دیے جاتے ہیں، غریب کہہ کر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ بہت بری بات ہے، بہت ہی بری بات ہے۔ ایسے انداز سے یقیناً ان کا دل دکھتا ہوگا، اور یاد رکھ لیجئے کہ مسلمان بندے کا دل دکھانا یہ گناہ کبیرہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذا مسلما فقد آذانی، یعنی جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی گویا اس نے اللہ پاک کو تکلیف دی۔ خدایا کسی کا نہ دل میں دکھاؤں، اما تیرے ابدی عذابوں سے آمین۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا انداز مبارک دیکھیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں آپ کو حکم دیا، ترجمہ کنز الایمان عرفان، اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں۔ حضرت بلال، حضرت صہیب رومی، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو پہلے غلامی کی زندگی گزار چکے تھے، یہ آیت کریمہ ان صحابہ کے حق میں نازل ہے۔ اللہ پاک نے ان صحابہ کے متعلق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ان صحابہ کے ساتھ مانوس رکھیے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کرتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تشریف فرماؤ، جتنی دیر ارادہ فرماتے تشریف رکھتے، پھر کوئی ضرورت ہوتی تو ہمیں وہیں بیٹھا چھوڑ کر تشریف لے جایا کرتے۔ پھر جب یہ آیت کریم اتری اس کے بعد حالت یہ ہو گئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تشریف فرما رہتے، ہم خود اجازت لے لیتے تو لے لیتے، ورنہ حضور ہمیں وہیں بیٹھا چھوڑ کر کبھی نہیں اٹھتے۔ سبحان اللہ، کسی نے کیا خوب لکھا ہے، کسی شاعر کا شعر ہے، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یہ گانا ہو گیا، دامن مصطفیٰ سے
جس کے حضور ہو گئے، جس کے حضور ہو گئے، اس کا زمانہ ہو گیا۔ اچھا، یہ جو محنت کش مزدور لوگ ہوتے ہیں، جب یہ اپنے کام پر ہوتے ہیں ظاہر ہے بہت محنت کرتے ہیں، کپڑے بھی آلودہ ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ تو پسینہ بہت آتا ہے، یوں ظاہری حلیہ اور طرح سے ظاہری حلیہ جو یہ اور طرح سے ہو جاتا ہے، عجیب سا ہوتا ہے۔ بعض لوگ ان کی اس حالت کا بھی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ان کے آلودہ کپڑوں کی وجہ سے ان سے گھن محسوس کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی دل آزاری والا مزاج۔ یاد رکھیے، روایات میں ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت کش تھے، بہت محنت والا کام کیا کرتے تھے، بعض دفعہ ان کے مبارک کپڑوں سے پسینے کی مہک آ رہی ہوتی تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں بھی ان کے قریب تشریف فرما ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اللہ پاک کا ذکر کر رہے تھے، محنت وغیرہ کی وجہ سے ان میں سے بعضوں کے بال بکھرے ہوئے تھے، جلدیں خشک ہو چکی تھی، بعض کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک کپڑا تھا، اسی سے اپنا ستر چھپا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ان کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی من امری ان اصبر نفسی معہم، یعنی سب تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ جن کے ساتھ میں اپنی جان مانوس رکھنے کا مجھے حکم دیا گیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محنت کشوں کو کتنی عزت سے نوازا کرتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے، ان کے دل جوئی فرمایا کرتے اور ان کی محبتوں کا اظہار کرتے تھے، اظہار فرماتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ غریب اور جو مزدور طبقہ ہے ہم ان کو عزت دیں، ان کی قدر کیا کریں۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ غریب ہونا، مزدور ہونا، ملازم ہونا یہ برا نہیں ہے، ہاں اس سے شان کم نہیں ہوتی، رزق حلال کمانے کے لیے محنت مزدوری کرنا تو بہت فضیلت کی بات ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے، اتنے میں ایک خوبصورت اور طاقتور نوجوان وہاں سے تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا گزرا، اسے دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ کاش یہ اپنی جوانی اللہ پاک کی راہ میں لگا۔ سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے نابالغ بچوں کے لیے کمائی کرنے نکلا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ اللہ پاک کے راستے میں ہے۔ سنیے پھر فرمایا کہ اگر بوڑھے والدین کے لیے روزی تلاش کرنے کے لیے نکلا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تب بھی یہ اللہ پاک کے راستے میں ہے، اور اگر خود کو سوال سے بچانے کے لیے نکلا ہے تو فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تب بھی یہ اللہ پاک کے راستے میں ہے۔ اللہ پتہ چلا کہ ضرورت کے مطابق محنت مزدوری کرنا، رزق حلال کمانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا بھی عبادت ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے جہنم اور جنت کے درمیان مباحثہ ہوا، یعنی آپس میں دونوں نے گفتگو کی۔ جہنم بولی کہ میں وہ ہوں کہ جس میں ظالم اور تکبر کرنے والے لوگ ڈالے جائیں گے، جنت نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ جس میں کمزور اور غریب لوگ داخل کیے جائیں گے۔ سید امیر اہل سنت و برکات مولانا کیا خوب فرماتے ہیں، تاجو تک تو حکومت مت دے، تاجو تک تو حکومت مت دے، کثرت مال و دولت مت دے، کثرت مال و دولت مت دے، اپنی رضا کا دے دے مجدہ یا اللہ، میری جھولی بھر دے یا اللہ، میری جھولی بھر دے یا اللہ، میری جھولی بھر دے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم
حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جو بندہ رزق حلال کی تلاش میں ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیشے کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا کیا کام کرتے ہو؟ عرض کیا میں کپڑے بنتا ہوں، اردو میں جسے جلحہ کہا جاتا ہے۔ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا پیشہ حضرت آدم علیہ السلام والا ہے، سب سے پہلے جنہوں نے کپڑا بنا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، بے شک تمہارا پیشہ وہ ہے کہ جس کی ضرورت زندوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی ہوتی ہے کہ انہیں کفن پہنایا جاتا ہے۔ جو تمہیں تمہارے پیشے کے سبب تانے دے کر تکلیف پہنچاتا ہے وہ گویا حضرت آدم علیہ السلام کو تانا دیتا ہے۔ خوف نہ کرو، تمہیں خوشخبری ہے کہ تمہارا پیشہ مبارک ہے، قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام تمہارے قائد ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی اچھی سوچ نصیب فرمائے کہ جو خوش نصیب اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے حلال پیشہ اختیار کرتا ہے وہ اچھا انسان ہے، نیک کام کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے اس کی حوصلہ افزائی کریں، اگر ہو سکے تو اس کی مدد کریں، اس کا ہاتھ لٹایا کریں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے معاشرہ سدھرے گا اور بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائی، مزدوروں، ملازموں اور اجیروں کے وہ حقوق جو اسلام نے بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری بر وقت اور پوری ادا کی جائے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس وقت دنیا بھر میں جبری مشقت کے کیسز بہت زیادہ ہیں۔ ایک انٹرنیشنل ادارے کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں لاکھوں لوگ جبری مشقت کے شکار ہیں، یعنی جو طاقتور ہیں وہ لوگوں سے دھنس جما کر کام کرواتے ہیں اور اجرت پوری نہیں دیتے۔ اس غیر قانونی عمل میں ملوث افراد سالانہ 236 ارب ڈالر کا منافع حاصل کرتے ہیں۔ 236 ارب ڈالر، یعنی یہ 236 ارب ڈالر سالانہ وہ ہیں جو بیچارے مزدوروں کا حق ہیں مگر ان تک پہنچائے نہیں گئے، ناجائز طور پر دبا لیے جاتے ہیں۔ المان والحفیظ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی اجیر کو اجرت پر رکھو تو اسے اس کی اجرت پہلے ہی بتا دو۔ یہ اجرت کے متعلق ایک حکم ہے کہ جب بھی کسی کو اجیر رکھنا ہے، کسی کو ملازم رکھنا ہے تو اس کی اجرت یعنی اس کو جو تنخواہ وغیرہ سیلری دینی ہے وہ اس سے پہلے طے کرنی ہے۔ اب اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ بڑی بڑی کمپنیوں میں جو ملازم رکھے جاتے ہیں یہ اسی کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ ہم تقریباً روزانہ کی بنیاد پر ایک دوسرے سے اجارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً کہیں جانے کے لیے رکشہ لیا، گاڑی بک کروائی، اس کے ساتھ پہلے سے اجرت طے کی جائے۔ کہیں جانا سفر کرنا ہے تو گاڑی وغیرہ ہے تو اس سے پہلے پیسے طے کر لیے جائیں کہ ہم نے اتنا کرایہ دیں گے۔ جی ریلوے اسٹیشن وغیرہ پر بھی لوگ کلی کے سامان اٹھواتے ہیں، اس کے ساتھ بھی پہلے اجرت طے کی جائے گی۔ گھر میں کام کروانا ہے، ہم گھروں میں الیکٹریشین کو بلاتے ہیں، پلمبر سے کام کرواتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام کروائے جاتے ہیں۔ گھر میں استری خراب ہو گئی، پنکھا خراب ہو گیا، اے سی وغیرہ ریپیئر کرواتے ہیں، اے سی کی ریفلنگ ہوتی ہے، اسی طرح کئی طرح کے کام ہم کروا رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو کام ہیں ان کی بھی اجرت پہلے سے طے کر لیجیے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ دکاندار، رکشے والا، گاڑی والا بعض کہنے کے طور پر کہہ دیتا ہے کہ جو مناسب ہو دے دیجئے گا۔ یہ کہنا درست نہیں ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ باقاعدہ اجرت طے کی جائے گی، کرایہ وغیرہ طے کیا جائے گا۔ لہذا جب بھی کسی سے اجارہ کریں، کرائے پر چیز لیں، کسی مکینک، مستری، مزدور سے کوئی کام کروائیں تو باقاعدہ طور پر کام اور اجرت دونوں طے کر لیں کہ بھائی یہ کام ہے، اس کے میں اتنے پیسے دوں گا، یوں سب کچھ طے کر کے پھر کام کروایا جائے۔ دوسری حدیث سے بات سنیے، رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ کسی کا مال ناحق طور پر دبا لینا یہ انتہائی سخت جرم، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، یاد رکھیے۔ مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میں قیامت کے دن 3 افراد کا مقابل ہوں گا، یعنی سخت سزا دوں گا۔ نمبر 1 وہ شخص جو میرے نام پر وعدہ کرے پھر وعدہ توڑے۔
نمبر 2، وہ شخص جو کسی آزاد انسان کو بیچ دے اور پھر اس کی قیمت کھا لے۔ نمبر 3، وہ شخص کہ جس نے کوئی مزدور اجرت پر لیا اور پھر اس سے کام تو پورا کروا لیا لیکن اس کی اجرت اسے نہ دی۔ اللہ اکبر، اندازہ کیجیے، غور کیجیے پیارے اسلام بھائی، روز قیامت رحم کس نے فرمانا ہے؟ وہی ایک ہی ذات ہے، اللہ پاک نے۔ بخشش کس نے فرمانی ہے؟ اللہ پاک نے۔ جنت کس نے عطا فرمانی ہے؟ اللہ پاک نے۔ اگر اللہ پاک ہی جس کے مقابل ہو جائے، غور فرمائیے اس شخص کی بخشش کس طرح ہو سکے گی؟ اس لیے مزدور کی اجرت بر وقت ادا کر دینے کی عادت بنانی چاہیے۔ اللہ پاک کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک مرتبہ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے مالک کریم، میں تیرا عدل و انصاف دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ آپ دیکھ نہیں پائیں گے، موسیٰ آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ عرض کیا، مولا تو دکھانے پر قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا، چلیے پھر فلاں جگہ دریا کے کنارے جائیے اور چھپ کر ہمارا عدل دیکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہنچ گئے، اب جھاڑیوں وغیرہ کے پیچھے کہیں چھپ کر بیٹھے اور انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں وہاں ایک امیر شخص آیا، گھوڑے پر سوار ہے، ہاتھ میں پیسوں سے بھرا ہوا بیگ ہے۔ وہ دریا کے پاس آ کر رکا، اپنا پیسوں کا بیگ ایک طرف رکھا، دریا کے پانی سے ہاتھ منہ دھویا اور گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ پیسوں کا بیگ جو اس نے ایک طرف رکھا تھا وہ اٹھانا بھول گیا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک بچہ وہاں آیا، اس نے بیگ دیکھا، اس کے اندر پیسے دیکھے تو بیگ اٹھا کر گھر لے گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک اندھا بوڑھا شخص وہاں پہنچا، اسے آنکھوں سے دکھتا نہیں تھا۔ اس نے دریا کے پانی سے منہ ہاتھ دھویا اور آرام کرنے کے لیے ایک جگہ لیٹ گیا۔ سنیے، اتنے میں وہ امیر شخص جس کا بیگ تھا، جب اسے یاد آیا کہ میں بیگ تو دریا کے کنارے ہی بھول آیا ہوں، تو وہ دوبارہ واپس پہنچا۔ یہاں صرف یہ اندھا بوڑھا ہی نہیں تھا، امیر شخص نے بوڑھے سے پوچھا کہ کیا تم نے یہاں میرا بیگ دیکھا؟ بوڑھا بولا، میں تو اندھا ہوں، میں نے کوئی بیگ نہیں دیکھا۔ وہ امیر شخص غصے ہو گیا، تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے ہی بیگ اٹھایا ہے، جلدی سے بتاؤ بیگ کہاں ہے ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ بوڑھا منت سماجت کرنے لگا کہ بھائی بیگ میں نے نہیں دیکھا، میں تو اندھا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، نابینا ہوں۔ اس امیر شخص نے بوڑھے کی ایک نہ سنی اور غصے میں آ کر اس بوڑھے کو قتل کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسا انصاف ہے؟ بوڑھے شخص کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا، وہ فضول میں ہی مارا گیا۔ اللہ پاک نے وہی بھیجی، فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہی ہمارا انصاف ہے۔ معاملہ اصل میں یوں ہے کہ وہ جو بچہ تھا اس کا والد اس امیر شخص کے ہاں مزدوری کیا کرتا تھا، اس نے کتنا عرصہ اسے مزدوری نہ دی۔ بیگ میں جو رقم تھی اصل میں وہ مزدور ہی کے پیسے تھے جو اس امیر نے روک رکھے تھے، چنانچہ اس مزدور کی کمائی بچے کے ذریعے اس کے گھر پہنچ گئی۔ جو بوڑھا تھا اس نے اپنی جوانی میں اس امیر شخص کے والد کو قتل کیا تھا، آج اس شخص کے اس قتل کے بدلے میں وہ خود قتل ہو گیا۔ یوں مزدور کو اس کی مزدوری بھی مل گئی اور قاتل کو اس کی سزا بھی مل گئی۔ اللہ اکبر، پیارے سامنے، یہ ہے اللہ پاک کا عدل و انصاف، جو خود کو طاقتور سمجھ کر اپنے عہدے، منصب، مال و دولت، طاقت وغیرہ کو بنیاد بنا کر دوسروں کا حق دبا لیتے ہیں۔ انہیں یاد رکھ لینا چاہیے کہ اللہ پاک احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے۔ قرآن کریم میں ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے۔ اللہ پاک کے سب اختیارات ہیں، وہ رب کریم اگر پکڑ فرمائے تو میں اور آپ تو کیا، نمرود اور فرعون جیسے طاقتور بادشاہ بھی کچھ اہمیت نہیں رکھتے۔ اس لیے کسی کا حق نہ دبائے، سر جھکا کر عاجزی کے پیکر بنے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائی، مزدور کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اسے اس کی طاقت کے مطابق کام دیا جائے، طاقت کے مطابق کام دیا جائے۔ اگر لگ رہا ہو کہ کام زیادہ وزنی ہے، زیادہ طاقت والا ہے، ایسا کام اگر مزدور کو دیا جائے تو ساتھ مل کر اس کی مدد بھی کیا جائے۔ اللہ مدد بھی کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ غلام کو کسی ایسے کام کی ذمہ داری نہ دو کہ جو اس کے لیے دشوار ہو۔ اگر کوئی ایسے کام کی ذمہ داری سونپ ہی دی ہو
تو پھر خود بھی اس کی مدد کرو۔ اللہ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گوندھ رہے تھے۔ اس شخص نے حیرت سے کہا کہ علی جا یہ کیا ہے، یعنی آپ خود بھی آٹا گوندھ رہے ہیں؟ فرمایا میں نے خادم کو کسی کام سے بھیجا ہے، مجھے اچھا نہیں لگا کہ اس پر دو کام جمع کر دیا۔ اللہ، یہ ایک کام کے لیے بھیج دیا، دوسرا آٹا گوندھ رہا تھا، تو فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ ایک کام پہلے بھیجا ہو اور دوسرا کام بھی اسے دے دوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیسا پیارا انداز ہے میرے محترم پیارے اسلام بھائیو۔ آٹا گوندھنا خادم کے ذمہ تھا، مگر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے خادم کو کسی اور کام سے بھیج دیا تو اس کے حصے کا کام خود کرنے لگے تاکہ خادم کو دوہری مشقت نہ ہو۔ سبحان اللہ، ہمیں بھی یہ انداز اپنانا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے تم اپنے خادم کے عمل میں جتنی کمی کرو گے تمہارے اعمال نامہ میں اتنا ہی ثواب لکھا جائے گا۔ پیارے اسلام بھائی، ہم انسان ہیں، انسان نسیان سے بنا ہے۔ ہم جیسے عام انسانوں سے غلطیاں ہو ہی جایا کرتی ہیں، جیسے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں ایسے ہی ہمارے خادم، ہمارے عقیر، ہمارے ماتحت وغیرہ سے بھی غلطی ہو سکتی۔ ہاں، لہٰذا ان کو معاف کرنے کی عادت کریں۔ یہ بھی مزدوروں کے حق میں سے ہے، مزدوروں کے حقوق میں سے ہے۔ یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کتنی بار اپنے خادم کو معاف کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر روز 70 مرتبہ۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عربی میں 70 کا لفظ بیان زیادتی کے لیے ہوتا ہے، یعنی ہر دن اسے بہت دفعہ معافی دو۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے، ایک مرتبہ آپ کی کنیز آپ کو وضو کروا رہی تھی۔ پہلے دور میں لونڈیاں اور غلام باقاعدہ فروخت ہوتے تھے، ان لونڈیوں سے پردہ فرض نہیں تھا، تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی کنیز آپ کو وضو کروا رہی تھی۔ اچانک اس کے ہاتھ سے برتن یعنی لوٹا وغیرہ جو تھا وہ چھوٹ کر گرا اور امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر لگا، چہرہ زخمی ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو کنیز نے قرآن مجید کی آیت پڑھی۔ کون سی آیت؟ والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ آیت سنتے ہی فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ لونڈی نے اسی آیت کا اگلا حصہ پڑھا، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے رضا الہی کے لیے تجھے معاف کیا۔ لونڈی نے آیت کریمہ کا اس سے اگلا حصہ پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جا تو اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق بخشے، معاف کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ جو معاف کرتا ہے اسے معاف کیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی اے رب کریم تیرے نزدیک کون سا بندہ زیادہ عزت والا ہے؟ فرمایا کہ وہ جو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے؟ اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں۔ تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں محنتی لوگوں، مزدوروں، خادموں، اجیروں اور غریب لوگوں کی قدر کرنے، انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھنے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے ان کے حق پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائی، جس طرح مزدوروں کے الگ حقوق ہیں اس طرح جو مزدور لوگ ہیں ان پر بھی بہت ساری باتیں لازم آتی ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے بعض دفعہ مزدور اور محنت کش افراد بھی کام کروانے والوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، مثلا کام پورا نہیں کرتے، کام کے وقت خوش گپیوں وغیرہ میں مصروف ہو جاتے ہیں، بلا وجہ ادھر ادھر ٹہلنے لگتے ہیں، کام میں ڈنڈی مارنے یعنی غیر معیاری کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک جرم ہے۔ جو بھی ملازم ہو، جو بھی اجیر ہو، کچھ وقت کا ہو یا مستقل ہو، اسے چاہیے کہ امانت داری کے ساتھ کام پورا کرے اور معیاری کیا کرے۔ قرآن کریم میں ہے ان خیر من استاجرت
القوی الامین، بے شک آپ کا بہتر نوکر وہ ہوگا جو طاقتور اور امانت دار ہوگا۔ معلوم ہوا کہ بہترین اجیر کی دو خوبیاں ہیں، نمبر ایک طاقتور، اور یعنی طاقتور یعنی جو کام اسے دیا جانا ہے، جو اس سے کام، اس کام کی صلاحیت اس میں موجود ہو۔ اگر صلاحیت ہی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے وہ اپنا کام بخوبی انجام نہیں دے پائے گا، کمی رہ جائے گی۔ اور دوسری خوبی یہ کہ وہ امین ہو، یعنی اپنا کام پوری امانت داری کے ساتھ، لگن کے ساتھ، ڈیوٹی ٹائم کا لحاظ رکھتے ہوئے کیا کرے۔ مزدور اور ملازم کو چاہیے کہ یہ دونوں خوبیاں اپنے اندر پیدا کرے۔ جس کام کے لیے اجیر رکھا گیا ہے چاہیے کہ اس کام کا زیادہ سے زیادہ تجربہ حاصل کرے، اس کام کی صلاحیت اپنے اندر بڑھائے، اور ساتھ ہی ساتھ امانت دار بھی رہے۔ سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا وہ ہے، آئیے حلال روزی کے بارے میں 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں کہ سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا وہ ہے جو اپنی کمائی سے کھائے۔ پہلی حدیث، سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا وہ ہے کہ جو اپنی کمائی سے کھاؤ۔ نمبر 2، بے شک اللہ پاک مسلمان پیشہ ور کو دوست رکھتا ہے۔ نمبر 3، جسے مزدوری سے تھک کر شام آئے اس کی وہ شام مغفرت ہو۔ نمبر 4، پاک کمائی والے کے لیے جنت ہے۔ اور نمبر 5، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ نہ نماز ہے، نہ روزے، نہ حج، نہ عمرہ، ان کا کفارہ وہ پریشانیاں ہوتی ہیں جو آدمی کو حلال روزی کی تلاش میں پہنچتی ہیں۔ حرام روزی کے بارے میں فرامین مصطفیٰ، ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور بدن گرد آلود ہے، یعنی اس کی حالت ایسی ہے جو دعا کرے وہ قبول ہو۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہے، دعا کرتا ہے، مگر حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، غذا حرام، اور پھر اس کی دعا کیسے مقبول ہو؟ یعنی اگر قبول دعا کی خواہش ہو تو کسب حلال اختیار کرو۔ نمبر 2، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی پرواہ بھی نہ کرے گا کہ اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ نمبر 3، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، صدقہ قبول نہیں، خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور اپنے پاس چھوڑ کر مرے تو جہنم کو جانے کا سامان ہے۔ اللہ پاک برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹاتا ہے، بے شک ناپاک کو ناپاک نہیں مٹاتا۔ نمبر 4، جس نے عیب والی چیز بیچی اور عیب کو ظاہر نہ کیا وہ ہمیشہ اللہ پاک کی ناراضی میں ہے، یا فرمایا کہ ہمیشہ فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ 2 اہم شرعی مسئلے دل میں بٹھا لیجئے اور ان پر پورا عمل کیجئے۔ اجیر و مستاجر، یعنی جس نے اجارے پر کسی کو رکھنا ہے، مستاجر اس کو بولتے ہیں، ان دونوں پر اجارے کے احکام سیکھنا فرض ہے۔ اس کا ایک بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ بارش کے جلد 3 حصہ 14 سے اجارے کے احکام پڑھ لیجیے، جو سمجھ نہ آئے وہ عاشقان رسول علماء کرام سے پوچھیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فیضان آن لائن اکیڈمی کے تحت ہونے والے فقہ کورس میں داخلہ لے لیجیے، انشاءاللہ الکریم اجارے کے احکام کے ساتھ ساتھ بہت ساری فرض علوم سیکھنا نصیب ہوں گے۔ دوسرا شرعی مسئلہ، کام میں سستی کرنا اور اجرت پوری لینا گناہ اور حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کام کی 3 حالتیں، سست، دوسرا معتدل یعنی درمیانہ، اور تیسرا نہایت تیز۔ اگر مزدوری میں کم از کم معتدل بھی نہیں، محض سستی کے ساتھ کام کرتا ہے تو گناہ گار ہے اور اس پر پوری مزدوری لینی حرام ہے۔ اتنے کام یعنی جتنا اس نے کیا ہے اس کے مطابق جتنی اجرت ہے دے، اس سے جو کچھ زیادہ ملا مستاجر یعنی جس کے ساتھ ملازمت کا معاہدہ کیا ہے اس کو واپس دے دے۔